السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالت روزہ میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا اور جنسی گفتگو کرنا جس سے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں اور یہ دماغ کی طرف مائل کر دے انسان کو، ایسی گفتگو ایسی حرکات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ صحیح بخاری میں 1904، صحیح مسلم میں 1151 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل اعمال ابن آدم لہ الا الصیام، انسان کا ہر عمل جو ہے اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ عمل 100% میرے لیے اور میں ہی اس کا ثواب، اجر و ثواب دوں گا، اس کی جزا دوں گا۔ والصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث، تو وہ رفث نہ کرے۔ تو رفث میں بیویوں کے ساتھ جمع اور ایسی گفتگو بھی آتی ہے جو جنسیات پر مشتمل ہو، تو وہ رفث نہ کرے۔ ولا یصخب، اور نہ گل گپاڑا مچائے، شور شرابہ نہ کرے۔ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر اس کے ساتھ اسے کوئی گالی دے یا اسے کوئی لڑائی کرے تو وہ آگے سے مزاحمت نہ کرے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 1894 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ فلا یرفث ولا یجہل، نہ کوئی رفث والا کام کرے، فحش گفتگو یا جنسیات والی گفتگو یا مباشرت، یہ سارے کام ہی اس میں آتے ہیں۔ تو نہ کوئی رفث کرے، ولا یجہل، اور نہ کوئی جہالت کا ارتکاب کرے، جہالت والا کام کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس سے گالی نکالے اس سے، فلیقل انی صائم، تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھی اس طرح کی گفتگو یا مباشرت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ بخاری مسلم میں اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول بیویوں سے بوس و کنار کر لیتے اور ان سے بغلگیر ہو جاتے تھے۔ تو باقی اس طرح کی گفتگو جس سے جذبات بڑھکیں اور انسان جو ہے وہ مباشرت کی طرف چلا جائے، ایسی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔